قرآن مجید کی سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر ہی غور کر لینا تو ان کے لیے زندگی گزارنے میں، رب کو راضی کرنے میں، اعمال حاصل کرنے میں یہ ایک صورت ہی بہت کافی ہو۔ شرط یہ ہے کہ تدبر کریں، اس میں غور کریں۔ اور دوسرے مقام پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بہت ہی بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باقی قرآن مجید نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک صورت ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت کافی تھی۔ لیکن بات پھر وہی ہے، شرط پھر وہی ہے کہ اس شخص کے لیے جو تدبر کرے، جو غور کرے۔ یوں سمجھ لیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ عصر ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کا معنی بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے ترجمے سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی منفرد عادت تھی کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، سلام لیتے تھے، اور جدا ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے۔ یہ سورہ مقدسہ انسان کو اس کا سارا مقصد، دین کا سارا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جانے کے تمام اسباب کو نہایت مختصر کر کے سکھا دے۔ لیکن وہی بات حضرت امام شافعی والی، اگر لوگ تدبر کریں، اگر لوگ اس پر غور کریں، تو اگر اس کے مفاہیم پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور حصول فیض کے لیے، قرآن پاک کے فیض کے لیے اگر اپنی نظریں اس کی طرف کامل کریں تو تدبر شرط ہے، ورنہ پھر سالوں بیت جاتے ہیں، تقریریں کرتے، واز کرتے۔ لیکن جس نے سیکھنا ہے نا، علم و بس کری ہو یار ایک کوئی عرف تینوں درکار۔ اگر تو کسی شخص نے سیکھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، حصول فیض کرنا، اپنے لیے نصیحت کا حصول کرنا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ کافی۔ انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو طبع انسانی کے مطابق بات کی۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے۔ یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ۔ پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں
یہ سارے کمزور ہو جائیں۔ یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے۔ جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں، جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو عقائد مضبوط ہوں، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفس کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں، اور اس کے بعد وعامل الصالحات، وہ نیک اعمال کرے، اپنی زندگی میں اعمال حسنہ پر توجہ دے۔ ہم سب لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ آج کل فیمس ہونے کا شوق لگ گیا، مشہور ہونا چاہتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کا تو یہ حال ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے، انہوں نے فیمس ہونا ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھ کر ان کا لباس، ان کا حلیہ اتنا خوبصورت اور چہرہ اتنا نرالا، لیکن وہ اپنی شہرت کے لیے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک کہ وہ جو ایک تو ہے اسلامی وزاداری، ایک ہے کہ انسان کی کرامت، حیثیت انسان بھی فضیلت رکھتا ہے، اس پر بھی وہ چیز پوری نہیں اترتی، لیکن ہمیں شہرت چاہیے، کسی بھی طریقے سے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ لائیو ہوتے ہیں، وہ ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، ذرا میری فوٹو آ جائے، ذرا 30 سیکنڈ کی ویڈیو آ جائے، تو ٹھیک ہے شہرت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور پھر ایک اور طلب، وہ طلب انسانی ضرورت بھی ہے، ایک طلب ہوتی ہے مجھ سے پیار کیا جائے، میں چاہا جاؤں، یہ تو انسان گھر کی چار دیواری کے اندر بھی چاہتا ہے اور زمانے میں بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، تو کی جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں، شہرت بھی ہو جائے گی اور محبت والی ہو جائے گی اور وقار والی ہو جائے گی۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن مجید میں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا، آپ پیارے ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اللہ کا نافرمان رہوں اور لوگ میرے فرما بردار رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا میرے عزیز۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو پھر جس نے تیری فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ تیری نافرمانی کرتا ہے۔ یہ جو شکایت کرتے ہیں نا، ایک باریک پہلو کی طرف توجہ کرا رہا ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، بیٹا تو جناب نوح کا بھی نافرمان نکل آیا تھا علیہ السلام، سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں اپنے اور اپنے بعض دوستوں کی تربیت کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میری اولاد بھی نافرمان ہو گئی اور شاگرد بھی نافرمان ہو گئے اور جن کو میرے ماتحت بات ماننا چاہیے تھی وہ بھی نافرمان ہو گئے، تو ایک باریک بات پر غور کریں۔ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو اللہ کا نافرمان ہے تو پھر جنہوں نے تیری فرما برداری کرنی تھی وہ تیرے نافرمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، آپ کا گھوڑا ہمیشہ آپ کو سواری کراتا تھا، سفر کرتا تھا، لیکن اس نے آج کچھ ضد کی، کچھ تکلیف پہنچائی، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نیچے اترے، توبہ کے نفل پڑھے، رو پڑے، حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے آج مجھ سے میرے رب کی کوئی نافرمانی ہو گئی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ میرا فرما بردار رہتا تھا، آج جو اس نے ضد کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرمان۔ لیکن ہم تو چونکہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یاد نہیں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، اور ساری زندگی کی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں دی، میں تو بڑا ہی اچھا تھا، یہ بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ اور نہیں بھائی، آپ اپنے حق میں دلائل دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکائیں اور دیکھیں کہ کہاں آپ سے غلطی رہ گئی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ جو ہم کسی طرف چلے جاتے ہیں نا، جی میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، بھی آپ کی تربیت ٹھیک ہے، آپ نے رزق حلال کمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ آپ نے رب کی نافرمانی کی جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا۔ میں کہہ چکا ہوں سب کے لیے نہیں، لیکن میری طرح کے گناہگاروں کو بہرحال اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پر توجہ کریں۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا،
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں. یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھی، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے. اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں. وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے. وائرل باتیں نہیں کریں. وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہی عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں. اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے. حق بات کی نصیحت کریں. اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والا. تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھئی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے. سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی. اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی. اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی. اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں. ایک تو ایمان، اس کے بعد اعمال صالح، اور پھر حق بات کی وصیت، لوگوں کو حق کا سبق. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے ہمارا تو دوست ہی کوئی نہیں جوڑا. جو کہ ہم سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے تو ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو اپنا جو مجھے سمجھائے ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. جو سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے، وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے. یہ مجھے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے، اس کو دشمن جانو اپنا جو مجھے سمجھائے ہے. تو سمجھاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، تو نے خیر کی بات کر دی لہذا مجھے اچھا. ہم تربیت کے میدان میں اور بالخصوص اپنے حق میں سچی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کہتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حق کی تاکید کرتا ہے، کلمہ خیر ادا کرتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے حق، اگرچہ وہ کسی کے لیے وقتی طور پر تکلیف کا باعث ہو، لوگ سمجھے کہ تکلیف ہوئی ہے لیکن وہ تو کلمہ حق ہے. اور پھر یہ مت سمجھے کہ آپ حق کے رستے پہ چل رہے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ساری دنیا آپ کی تائید ہی کرے گی. بڑے لوگ تائید کرتے ہیں، پیار کرنے والوں کی بھی تعداد گنی کوئی نہیں جا سکتی، انہیں بھی شمار کیا جا سکتا نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کل دنیا ہی آپ کی تعریف کرے. ایک بات ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے، مجھ پر فلانا تنقید کر رہا ہے، تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ ہمت ہونی چاہیے تنقید سننے کی. ساری زندگی ہم اپنے بچوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں کہ پتر فلانا کام نہ کریں لوگ کی آکھن گے، تو وہ نہیں کرتا تو پھر لوگ ولی مان لیتے ہیں بچے کو. کبھی اپنے بچوں کو اس اذیت سے نہ گزارنا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں، انہیں کہنا پتر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو. انہیں سمجھانا کہ بیٹا یہ کام نہ کرنا، اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی. لیکن آپ انہیں اس پریشر میں نہ لائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ لوگوں کے سامنے اپنا آپ کلیئر کرنا چاہتے. ہاں، یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تہمت والی جگہ سے بچو، بلا وجہ ایسا کام نہ کرو جس پر تمہارے لیے بحث کا دروازہ کھلے. باقی ساری زندگی لوگوں کو وضاحتیں نہ دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو صاف رکھیں، ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو سرخرو کریں، تاکید حق کریں. سنیں جو کہنے لگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. حضرت کلیم نے عرض کی اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا ذکر صرف خیر کے ساتھ ہی کریں، برائی کے ساتھ نہ کریں، چونکہ میں بانٹتا ہی خیر ہوں، میں بات ہی ہمیشہ اچھی کرتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، پیغام توحید سناتا ہوں، لوگوں کی فلاح کی بات انہیں بتاتا ہوں. میں چاہتا ہوں لوگ صرف میرا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں. تو امام ابو نعیم نے لکھا ہے
اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ صرف آپ کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، اے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا، میں رب ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، پالنے والا ہوں، پر لوگ تو سارے خیر کی بات معاذ اللہ رب کے بارے میں بھی کتنے مشرک ہیں، کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو فرمایا یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا۔ تو یہ چار باتیں، ایک ایمان، ایک اعمال صالح، اور پھر اس پر حق بات کی نصیحت، دوسروں کو پیغام دے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، ہم تو اپنے بچوں کو بھی نہیں روک ٹوک کرتے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی نظر میں برے نہ ہو جائے، کوئی کہیں ہمیں نہ غلط کہہ دے۔ آپ خیر کی بات کہیں حکمت کے ساتھ، کہیں دانائی کے ساتھ، کہیں للہیت کے ساتھ، دعوت کے انداز میں، لیکن کہنا بڑا ضروری ہے۔ آپ تربیت کریں، تربیت دینا بڑا ضروری ہے۔ جس نے سوال پوچھا بڑے درد دل سے پوچھا، اس نے کہا جی الجھاؤ سا پیدا ہو گیا ہے، حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں، اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح نا کوئی میلہ سا لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، تو بتائیں کس عالم کی بات سنیں، کس کے پیچھے چلیں؟ تو میں دو باتیں صرف آپ کو عرض کرتا ہوں آج اس خوبصورت جگہ پہ، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں، اور کئی دفعہ اپنی نیت کو حاضر کر کے ٹھیک کر کے رضا الہی کے لیے عرض کرتا ہوں، اس عالم کی بات سنیں جو صحیح العقیدہ ہو، نہ خارجی ہو نہ رافضی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور اسلام کا جو خوبصورت ایک ویژن ہے امت وسط ہونے کا، وہ والے نظریات رکھتا ہو جو امت مسلمہ کے نظریات چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو اس کی پوری پابندی ہو، اس شخص کی بات سنیں، اور دوسری بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ ایک تو عقیدہ مضبوط ہو، جس آدمی مضبوط عقیدہ، اس کی بات سنیں، اور دوسری بات میں آپ کو احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے، میں آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھنا، اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کے 5 چیزوں میں داخل کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کے یقین کی طرف لے آئے۔ جس کے پاس بیٹھو تو ایمان مضبوط ہو، توکل مضبوط ہو، اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو، حضور کی غلامی مضبوط، صحابہ اور اہل بیت کا عشق مضبوط، جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں یقین کامل کی دولت ملے، اس عالم کے پاس بیٹھنا۔ اور فرمایا دوسرا، وہ تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص کے زمرے میں لے آئے۔ اور تیسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں سے دنیا کی خواہش نکال کے، اور تمہارے دل میں تمہارے رب جو تمہیں آخرت میں چیزیں دینے والا ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ تمہیں نکال دے۔ یعنی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کے عاجزی کی طرف لے۔ اور پانچواں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے نکالے اور خیر خواہی کی طرف لے، جس کے پاس بیٹھنے سے عداوتیں نہ بڑھے بلکہ تمہارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ 5 چیزیں خود رسول کریم نے بیان فرمائی۔ تو اسی میں آپ دیکھ لیں، ایسے شخص کی بات سنیں، ایسے شخص کے پاس بیٹھیں اور ایسے لوگوں سے فیض یاب ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ بڑے ہی خوبصورت اور دل نشیں انداز میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ قربان جائیں اس ادا پہ، اس انداز پہ، وہ جو ان کے جو حضور کے ساتھ ہیں۔ ان کی تعریف یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولین تربیت یافتہ جو لوگ ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہر لحاظ سے امت کے لیے یہ لوگ منارہ نور ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی سکھائی، عقیدت بھی سکھائی، ان کے پیچھے چلنے کا سبق بھی پڑھایا۔ مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ ان سے زیادہ فیض حاصل۔ ہمارے ہاں چند ایک صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اور باقی جو اتنے سارے لوگ ہدایت کی روشنی دے کے گئے اور جن کا نبی کریم سے پیار تھا اور نبی کریم کا ان سے بڑا پیار تھا، ان لوگوں کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا۔ رجب شریف کی 12 تاریخ کو وصال ہوا ہے،
حضور کے بڑے پیارے چچا جان حضرت عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پیار ہے، اور حضرت عباس کو حضور سے بڑا پیار ہے. تاریخ کی بعض کتابیں بتاتی ہیں کہ 3 سال پہلے حضور سے ان کی ولادت ہوئی، لیکن پیار تھا. اور اگرچہ وہ چچا تھے پر محبوب کا جو وہ ادب کرتے تھے نا، چچا بھی تھے، عمر میں بھی 3 سال پہلے دنیا میں آئے. کسی نے پوچھا، مشہور قول ہے ان کا، کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے نہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. یہ ترتیب گفتگو کی اور یہ انداز ادب کا اور یہ رنگ انوکھا ان کا. بڑی جلدی اسلام کی روشنی سے آگاہ ہو گئے تھے، لیکن بعض حکمتوں کے تحت انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان جنگ بدر کے بعد کیا، ورنہ ہر مقام پر وہ دینی تحریک کے نہ صرف یہ کہ قائل رہے بلکہ سپورٹر رہے. اور مکہ شریف میں رہتے ہوئے مکے میں جن غریب مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا ان کی معاونت بھی کرتے، سرپرستی بھی کرتے، اور یہاں سے مفید مشورے بھی حضور کو دیتے حضرت عباس. بلکہ بڑا شروع میں جب مدینہ شریف کے لوگ حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس، تو حضرت عباس نے ان سے کہا تمہیں حضور کی شانوں کا پتہ ہے، عظمتوں کو جانتے ہو؟ محبوب تو اپنے قبیلے میں بھی بڑی شان والے ہیں، اگر تو حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جانا. تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم جانیں قربان کریں گے، بچے یتیم کرائیں گے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا خیال کریں. اور پھر جب محبوب نے ان سے مشورہ چاہا کہ مدینہ شریف جانا ہے، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے ہی رائے دی تھی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں، وہاں جب ماحول بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے جائیں. تو ان کے مشورے پر نبی کریم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو وہاں روانہ فرمایا. شروع سے ہی قائل تھے. اور ایک اور بات، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام فضل، وہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے وجود کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ کے گھر رب بیٹا دے گا، تیری گود میں کھیلے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے. یہ حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، اور یہ نبی پاک کی جو زوجہ حضرت میمونہ ہیں، حضور کی زوجہ ام المومنین، ان کی یہ سگی بہن ہے. اور حضرت ام فضل کا یہ مقام ہے کہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں سیرت کی کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس بی بی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت عباس کی زوجہ ہے، حضرت ام فضل. اور بڑا پیار کیا نبی پاک سے. حضور ان کے گھر میں جا کے آرام کرتے، اور شہزادے حسنین کریمین تو بڑا ہی کھیلتے حضور کی چچی کے گھر میں جا کے. اتنی محبت جن سے ہو، ہمیں ان کا تعارف بھی نہ ہو، ہماری وہاں تک رسائی بھی نہ ہو، ہم ان محبت بھری ہستیوں پہ واری جائیں، قربان جائیں، ہماری اولادیں قربان جائیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، میں کہہ چکا کہ بڑا پہلے، بلکہ امام بہقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں. محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں، بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے، اور حضور نے یہاں سے آبا سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا، ان کو تو زبردستی لایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار. اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو. تو انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں؟ تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا. تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ. زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے، وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں،
جن کی ذمہ داری لگتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے، وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی ہیں۔ انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے، جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو، تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ، الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں، این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے۔ ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی۔ حضرت عباس ڈیوٹی کرتے، روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے، اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی، یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں، پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی، اس نے انصاف کیا، جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا روب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے، نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا، یہ حضرت عباس کا روب تھا۔ فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، شان دی۔ نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک دن حضور نے فرمایا، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی، ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آپ کے گھر آؤں گا، اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے، لوگ منت کرے، اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آؤں گا۔ چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے، اتنا پیار ہے چچا سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو، اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے، اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے، میرے والد کی جگہ ہے، یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے، تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا۔ میرا یہ تجربہ ہے، بھتیجے بڑے پیارے لگتے ہیں، اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا، لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ، تو پھر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی رنجشیں بھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے، جو کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے، لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں، وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے۔ میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں، آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا، میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی، کوئی ضرورت، تو اب وہ بات بلا کس طرح کرتے، وہ میرے کو نہ ہو پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے، میں نہیں انہیں دے سکتا، انہیں نہیں میری روپیہ لاکھ کو دیاں گا پتر ہوں کنے کوئی دا پیچھے، تو میں ان کا چہرہ دے کے کہتا تھا، میں کہ ابا جی دل تو اڈا 2.5 دے انتے کردا ہے، لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا، آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں، تو دل تو اڈا کردا ہے کہ انہیں 2 مانگے تو میں انہوں 2.5 دیاں، پیارے ہوتے ہیں نا بھائی، کیا کیا جائے، ان جیسا رشتہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، الماریوں سے دیکھتے ہیں، ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا، یہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار، اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار، یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے، انفرادی سا۔ اور پھر چچی کا پیار، ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو، اس نے کوئی بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا، یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا، صرف پتہ چل جائے، ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا، ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں گی اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اتنی محبت کرتے. 3 چیزیں بڑی زیادہ تھیں حضرت عباس کے اندر. خود حضور نے بیان فرمایا ایک تو عباس سخی بڑے. اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی بندہ دل کا ہوتا ہے. حضرت عباس سخی بڑے تھے، صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہترین. تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے. اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے. جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں، دوست بھی پہنچتے ہیں، لنگر بھی چلتے ہیں، چندوں والے بھی پہنچتے ہیں. مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، قبرستان کا مسئلہ ہے، گلی بنانی، سارے پہنچتے ہیں. اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے، اس نے فراڈ کیے، اس نے فلان کیے. اور خدا کے بندو قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے. اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا، صحابہ پہ رہا، انبیاء پہ رہا، یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں اس پر. میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ ایک بندہ مشکل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغاں اندر ہریل توتا تے نمیاں نمیاں روے تے آکھے باغاں والے پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں ہے، تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے. پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا ہے. اس لیے عزیزو یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتے تھے نا غلام، ان کی گردنیں پیسے لے لیتے تھے، ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے، جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا. اور بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے، ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، یہ غلام ہے پتر، ان کو خرید کے آزاد کرنا ہے. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں. اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں. یہ خیر والا کام ہے، اسے کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ ہے نا، مسجد نبوی شریف، اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے. فرمایا آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینے کی طرف آنے میں. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے، مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا، تو جمعے والا دن بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا. تو پرنالہ گلی میں تھا، وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا. بھائی مسجد کے دروازے پر پرنالہ ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالہ، اکھیڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالی، کہنے لگے پرنالہ آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی. فرمایا وہ چینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، کوئی میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کپڑے پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائڈ پہ کر لیں. چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ اکھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے، اور ہمیں تم جو سبق پڑھاتے ہو وہ جانے کہاں سے آیا ہے.
تم ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یا ہمیں سمجھا دو، نہیں تو پھر ہم سے سمجھ لو، آ جاؤ ہم سے سمجھ لو۔ یہ ساری چیزیں جو چمکتی دمکتی ہیں کتب حدیث میں، ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس، اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہیں۔ حضرت عباس کو حضور کے چچا سب لوگ احترام کرتے، حضرت وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہ جانتا ہے، یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے۔ ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو۔ ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلاں نال جو نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے۔ میرے عزیز، حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا۔ تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شریف۔